یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹرانشیر رین ہے تو یعنی بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو انہوں نے میکسیمم کیپیسٹی تک بھرتے چلے گئے، پھر کچھ چھوڑا۔ سندھ طاس معاہدہ ہندوستان کی طرف سے یک طرفہ معطل کر دیا گیا اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر بہت شدت سے محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی جس میں مصدق ملک صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا ایک دنیا کو بتانے میں، دنیا بھر کے ایکسپرٹ تھے، دنیا کے میڈیا اس کو کور بھی کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو مسلسل جو پچھلے سال وائلیٹ کیا اور مونسون کی وجہ سے بغیر بتائے پانی چھوڑا گیا، اس سے پاکستان میں سیلابی کیفیت آئی، اور اس پانی چھوڑنے کی وجہ سے بغیر اطلاع دیے، پیش کی اطلاع دیے، جو پاکستان میں ہلاکتیں ہوئیں وہ 6000 کے لگ بھگ ہیں، جو ابھی تک یہ فگر ایران امریکہ جنگ کا نہیں آ سکا 6000۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگوں میں بھی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی۔ تو اب نا آج ہم نے یہ رپورٹ نکالی جس کو آپ یہ سیلابی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں، فلڈ بلیٹن کہہ لیں، فور کاسٹ اس کو کہہ لیں، تو اس کے نمبرز بڑے خوفناک ہیں ایز اے ٹیکنیکل پرسن۔ وہ جو پانی کا دریا آ رہا ہے کسی ایک ڈیم یا ہیڈ ورکس جو پاکستان میں، تمام کا ڈیٹا اس میں دیا ہوا ہے، اس کا آنا اور اس کا نکلنا، ان دونوں اماؤنٹس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید پیچھے پریشر بڑھ رہا ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی آلریڈی وہ ہیلڈ مینس ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ ہم پھر ایک بڑے سیلابی کیفیت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو، لیکن دیکھو نا، اصولی طور پر یہی کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگرچہ آج کے دور میں جب سیٹلائٹس ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھماک ہے، تو اس کے باوجود یار ایک انسانی ہمدردی، انسانوں کا بھی تو کوئی رشتہ ہوتا ہے نا، تقریبی دشمنی۔ یار ہماری اتنی جنگیں ہوئی ہیں، سندھ طاس پہ معاہدہ تو رہا، اب یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں ان علاقوں میں کہ جہاں کا پانی چناب میں آتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں، درست؟ چناب جو ہے یہ وہ واحد دریا ہے جس کا سارا، جس کو وہ انگریزی میں کیچمنٹ ایریا نہیں کہتے کہ یار جہاں بارشیں ہوں تو دریا بنتا ہے، کیچمنٹ ایریا، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا مقبوضہ کشمیر میں۔ ورنہ یہ ہے کہ مثلا راوی میں ہماچل کبھی، اور پھر تبت سے تو وہ بھی آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کیا انہوں نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹرانشیر رین ہے تو یعنی بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو انہوں نے میکسیمم کیپیسٹی تک بھرتے چلے گئے، پھر کچھ چھوڑا۔ بھائی ورنہ آپ جیسے تو یعنی مطلب آپ تھوڑے دروازے کھول دیں تاکہ فلو کنٹینیو رہے اور آگے سچویشن مینٹین رہے، اور جان بوجھ کے سیلابی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کے جب آپ روکتے ہیں، بغلیار اور سلال ڈیم دو کا پانی روک کے پھر چھوڑتے ہیں تو پھر چھوڑا گیا تو ظاہر ہے اس کا فلو بھی زیادہ ہوگا، اور وہ ہیڈ مرالا اور ان کے گیٹ کے دوسری طرف فوراً پاکستان شروع ہو جاتا ہے، تو سیلابی کیفیت زیادہ پاکستانی علاقوں میں بنتی ہے۔ نہیں، ان کے ہاں بھی ہوئی ہے، ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، 11 ہوئی ہیں، لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہے کیونکہ وہ تو ٹرانشیر رین آ رہا ہے نا، وہاں کے چھوڑے ہوئے پانی سے تو نہیں ہوا، وہ اوپر والے حصے سے جب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ان کے بنائے ہوئے ڈیمز میں آ رہا ہے تو اس وقت یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو چونکہ امیڈیٹلی وہ رخ تو ادھر ایک دم سے تیزی سے پانی تو ادھر آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ کہ آپ یہی اگر بتانے کو آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی مقصد آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے اب؟ لیکن اس کے باوجود خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ابھی ڈیٹا تو آپ چھپا نہیں سکتے، یہ تو اوپن نمبرز، سیٹلائٹس یہ ان کے پاس بھی آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں پرابلم ایک اور بھی ہو رہا ہے، آئی وش کہ ہم لوگوں نے پہلے اس پہ کام کیا ہوتا، ہم تو زیادہ اس میں پڑ گئے تھے کہ اوگرا آج ہمیں کیا خدمت بتائے گی، کہ اب ہمیں، مجھے اور تمہیں زیادہ نگاہ کل پرسوں سے یہ رکھنا پڑے گی کہ ہماچل پردیش میں کیا صورتحال ہے، خاص طور پہ کیونکہ اس صورت میں تمہیں خاص طور پر تمہیں زیادہ ورید ہونا چاہیے کہ راوی اور ستلج دونوں کٹھے وہاں ساؤتھ پنجاب، اور آپ کے وہاں یہ کیا ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پانی لڑ رہا اور تھا پھر ان کا،
उस कि वजह से तनाव निकल का नहीं सका था। पानी को सुतरज फेंक रहा था, सुतरज को वो फेंक रहा था, नतीजा ये क्या पूरी तहसील जलालपुर बिरोला डूब गई थी। क्योंकि टेक्निकली जहनी एतबार से तो हम तो अरसा हुआ हम भूल चुके हैं कि यार सुतरज और ब्यास भी कभी को दरिया हुआ होते थे। करते थे। हाँ हाँ। हम भूल चुके हैं कि रावी, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, रावी मेरे लिए एक नाले की हैसियत रखता है। वो दूसरी तरफ एक और बात भी है बाबा, इस दफ़ा अफगानिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी, हालांकि पहले ये कहा गया था कि शायद अल नीनो इफेक्ट की वजह से इस दफ़ा मानसून में बिलो एवरेज बारिशें होंगी। तुम ये देखो, हम बैठ के आलमी मसाइल डिस्कस करते रहते हैं ना, और ये कौमी तो मसले इस वक्त हैडबराला में एक दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल तो है। हाँ। अब खुदा न खास्ता मेरे मुंह में ख्वाब कि यही रुझान रहता है अगर जम्मू की बारिशों का, तो बढ़ जाएगा काम। तो फिर काम बढ़ेगा ना। तो आपको पहले से मेजर्स लेने हैं, तो क्या वो आप लेंगे? क्या वो ले रहे हैं? क्या हमने आज को स्टोरी की है? आपने वो अभी तक हमने जितने भी टिक्कर चले याद सुबह होगा से आपको देख वो रहे हेड हैं। पंच जिस जलालपुर जिस वजह से डूबा कि आगे पानी नहीं निकल पा रहा था, वो साफ मेरे नहीं था प्यारे, दरवाजा। मुझे ये बात बताओ चलें। कि आज तुम्हें हमारी तैयारी है या नहीं? टाइम मेरे पास खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का। नुसरत साहब कहना ये चाह रहे हैं कि हम अभी 8 महीने पहले, 9 महीने पहले एक सैलाबी कैफियत से गुजरे, तो क्या हमारी तैयारी है? हमारा फोकस आलमी मसाइल पर है, अपने अंदरूनी मसाइल शायद इग्नोर हो रहे हैं।